رحیمی ہوتی ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے کہ انسان وقت آخر اپنی زبان پہ کلمہ توحید جاری کرنے کی توفیق اس سے سلب ہو جائے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس گناہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے جو خواہشات نفسانی کی پیروی کے نتیجے میں سرزد ہوتے ہیں اور وہ سبب بنتے ہیں کہ وقت آخر انسان سے ایمان کی نعمت اور ہدایت کی نعمت سلب ہو جائے اور چھن جائے۔ تو تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس گناہ کے نتیجے میں اور کون اس دنیا سے ایمان سے محروم ہو کے اٹھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ خواہشات نفسانی کی پیروی کے نتیجے میں انسان صراط مستقیم سے منحرف ہو جاتا ہے۔ خواہشات نفسانی کا جو مرکز اور محور ہے، یعنی اہم جو خواہشات ہیں جو حیوانات کی طرح انسان میں بھی رکھ دی گئی ہیں، وہ ہے پیٹ ہے، کھانے پینے کی خواہش ہے، اور پھر وہ جنسی وہ غریزہ ہے، اور غضب ہے۔ یہ چیزیں حیوانات کی طرح انسان کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو یہ جو عمل جیسے ابھی میں نے عرض کیا قطع رحیم، اور خصوصاً ماں سے قطع کلامی کے نتیجے میں انسان کلمہ توحید اپنی زبان پر جاری کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا دوسرا واقعہ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص اسی طرح وہ مرض الموت میں مبتلا تھا، جان کنی کے مراحل میں۔ اس سے جب کہا جاتا ہے کہ قل لا الہ الا اللہ، تو وہ ایک لا الہ الا اللہ کلمہ توحید زبان پر جاری کرنے کے بجائے وہ ایک غزل کا مصرع سنا دیتا ہے اپنے تیمارداروں کو۔ یعنی صاف پتہ چل جاتا ہے انسان کو کہ یہ گمراہ ہے اور اس کے دل میں توفیق سلب ہو چکی ہے اور ایمان کی نعمت سے یہ بہت پہلے محروم ہو چکا ہے۔ اسے جب کہا گیا کلمہ پڑھ قل لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کے بجائے اس نے ایک مصرع پڑھ دیا کہ یا رب قائلتن یومن استعبت این الطریق الی حمام من جابی۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی جیسے کہتے ہیں سوال گندم اور جواب جو، ہم اس سے کلمہ پڑھنے کا کہہ رہے ہیں اور یہ ہمیں کیا سنا رہا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا تھا کہ میں اس خاتون کو نہیں بھولتا جو کہ وہ تھک ہار کے میرے پاس آئی اور مجھ سے منجاب نامی حمام کا راستہ اس نے پوچھا۔ تو لوگ پریشان ہو گئے۔ اصل میں اس کا پس منظر یہ تھا کہ ایک شخص میں تو اس شخص کو بدبخت ہی کہوں گا، وہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا تھا، تو ایک خاتون اس کے گھر کے دروازے سے گزرتی ہے اور اس مطلب مالک مکان سے کہتی ہے کہ محترم آپ مجھے منجاب نامی حمام کا راستہ بتائیں۔ اب ظاہر ہے شیطان ہر وقت اور ہر جگہ، یا وہ اولاد آدم کو بہکانے میں کوئی کسر وہ نہیں چھوڑتا، وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، سٹیج پہ بھی پہنچ جاتا ہے، محراب میں بھی پہنچ جاتا ہے، دکان پہ بھی پہنچ جاتا ہے، دفاتر میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ جس کا جو شعبہ زندگی ہے اسی شعبے میں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں بھی فوری طور پر اس کے پاس وہ آتا ہے۔ روایات میں ہے کہ جس طرح تمہارے رگوں میں خون دوڑتا ہے اس طرح تمہارے رگ رگ میں شیطان جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس کو بھی بہکایا اور آخر اس نے کہا کہ آپ کہاں مارے پھر رہی ہیں، یہ تو آپ منجاب حمام کے دروازے پہ کھڑی ہیں۔ تو یہی حمام ہے۔ وہ جب حمام کے اس گھر کے اندر گئی تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور اس پاک دامن خاتون کی عزت پر حملہ کرنے کا اس نے ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی ہدایت کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کا عزم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت فرماتا ہے، اس کے توفیقات میں اضافہ فرماتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میں یہیں کھڑی ہوں، آپ جائیں بازار سے اور کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے آئیں اور تسلی سے ہم کھائیں پیئیں، اور وہ عیاشی کا ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ یہ بھی جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور یہ وہ چلا جاتا ہے، اور یہ خاتون بھی اپنی عزت اور ناموس کو بچا کے وہ چلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا سنگین جرم تھا کہ یہ اس کا مرتکب نہ ہو سکا، مگر ارتکاب بھی نہیں کیا، مگر وہ اس کی جو نیت تھی وہ ابھی تک برقرار ہے۔
یہ وہ حسرت اس کے دل میں رہ گئی ہے کہ یہ اس گناہ عظیم کا میں مرتکب کیوں نہیں ہو سکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے. جی ہاں، قرآن میں بھی بار بار کہا گیا ہے فاعتبروا یا اولی الالباب. قرآن مجید کے اندر بہت سارے واقعات کو یہ قرآن کا حصہ بنا کے پیش کیا گیا ہے، اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بہت ساری روایات کو پیش کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان وہ عبرت حاصل کرے. زندگی میں کسی بھی وقت شیطان انسان کو کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو خواہشات نفسانی رکھ دی ہیں، خصوصاً یہ 3 خواہشات، ان کی مدد سے انسان کو شیطان گمراہ کر سکتا ہے. تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں خواہشات نفسانی کی مخالفت کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اس کی پیروی سے ہمیں پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اس سے بچنے کی اور اس کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، احکام الہی پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. موت سے پہلے کے جو واقعات ہیں یا حالات، اس میں ایک حالت جس کی طرف محترم سامعین اور ناظرین کو متوجہ رہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ انسان کا انجام جو بھی ہو، عاقبت جو بھی ہو، اچھی ہو یا بری ہو، بعض روایات کا بلکہ قرآنی آیات کا بھی یہ مفہوم ہے کہ قبض روح سے پہلے اور جانکنی سے پہلے، روح کے قفس عنصری سے پرواز کرنے سے پہلے انسان کو اپنے اچھے اور برے انجام کے آثار نظر آنے لگتے ہیں. گو کہ عام تیماردار جو مرنے والے کے سرانے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ متوجہ نہیں ہوتے. البتہ کچھ خاصان خدا انسانیت کی تاریخ میں ایسے وہ گزرے ہیں کہ لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ اس کو اپنے اعمال کے اچھے اثرات نظر آنے لگے ہیں، مگر عام طور پر تیماردار کو نظر نہیں آتے، مگر مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا کیا انجام اچھا ہے یا برا.